دوستو 14 اور 15 مئی کی درمیانی شب 12 بجے یہودیوں کے اس وقت کے لیڈر اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے تل ابیب میں جب ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو 15 مئی سن 1948 کی صبح مصر، اردن اور عراق کی فوجیں فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ بعد میں سعودی عرب کا ایک دستہ بھی فلسطین میں مصری فوج سے آ ملا۔ یہ افواج اس وجہ سے فلسطین میں داخل ہو رہی تھی کیونکہ فلسطین پر قابض ہوتی ہی اسرائیل نے علاقے کی عرب آبادی پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے عربوں کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ بے گھر عربوں کی تعداد جلد ہی 7 سے 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ فلسطین میں بسنے والے عرب 30 نومبر سن 1947 سے پوری طرح مسلح یہودی دستوں کا مقابلہ کر تو رہے تھے، لیکن آخرکار 15 مئی سن 1948 تک اندرون فلسطین عربوں کی مزاحمت ختم ہو گئی اور دم توڑ گئی۔ فلسطینی سن 1948 کے اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی یعنی ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو انہی کی سرزمین سے بے دخل کر کے اسرائیل کا وجود عمل میں لایا گیا اور پھر ان فلسطینیوں کو واپس جانے بھی نہیں دیا گیا۔ اندرون فلسطین کے مزاحمت کے خاتمے پر عربوں کی متحدہ فوج فلسطین میں داخل تو ہو گئی، لیکن عربوں کی اس متحدہ فوج کو بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شام اور لبنان جو 1 سال قبل آزاد ہوئے تھے، ان کے حملے بھی قطعی بے اثر رہے۔ مصری فوج غزہ شہر اور اس سے متصل مختصر علاقوں کے علاوہ اور کسی بڑے علاقے پر قبضہ نہ کر سکی۔ مصر کی باقی فوج کو تو پسپا ہونا پڑا، لیکن چند دستے جو فلوجہ میں محصور ہو گئے تھے انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اردن کے عرب لیجن نے تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر کے وسطی فلسطین کے بیشتر حصے اور بیت المقدس کے قدیم شہر کو یہودیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی حصے پر اردنی افواج کا کنٹرول تھا۔ اردن نے جس علاقے پر قبضہ کر دیا وہ غرب اردن یا مغربی کنارے یا ویسٹ بینک کے نام سے مشہور ہوا۔ اس دوران اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے حکم پر 11 جون سن 1948 کو طرفین نے جنگ بندی کر دی۔ جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جنگ شروع اور بند ہوتی رہی، یہاں تک کہ سال 1949 میں عرب ملکوں کو اسرائیل سے علیحدہ جنگ بندی کے معاہدے کرنے پڑے اور ان کو اسرائیل کے وجود کو عملاً تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ 20 جولائی 1949 کو مکمل جنگ بندی سے قبل ہی 11 مئی 1949 کو اسرائیل اقوام متحدہ کا رکن بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 6373 باشندے مارے گئے، جن میں سے 4000 فوجی اور باقی شہری تھے۔ عربوں کے جانی نقصان کا حتمی اعداد و شمار آج تک معلوم نہ ہو سکا، تاہم یہ تعداد 5 سے 15,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس ٹکراؤ کو عرب اسرائیل جنگ 1948 یا پہلی عرب اسرائیل جنگ کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ عربوں کی اسرائیل کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ایک ایسا تہلکہ خیز واقعہ تھا جس کے بعد یہ خطہ اب تک عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل اور عربوں بلکہ پوری دنیا کو معلوم تھا کہ اس خطے میں یہ جنگ آخری نہیں، جلد ہی عربوں اور اسرائیل میں ایک اور ٹکراؤ ہوگا۔ اس لیے سن 1948 کے جنگ کے بعد اسرائیل نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے انتھک محنت کی اور اس دوران اس نے مزید 10 لاکھ یہودی تارکین وطن کو آباد کیا۔ اسرائیل نے یہ پالیسی بنائی کہ اسرائیل میں آنے والوں کے لیے فوج میں خدمات انجام دینا ایک لازمی شرط ہوگی۔